السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی بیٹا، آج ہمارا حصہ نثر کا جو ہے سبق نمبر 6 نسیم حجازی کی تحریر پہلی فتح، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ نسیم حجازی کا ناول ہے محمد بن قاسم، اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے پہلی فتح کے حوالے سے، اور یہ وہ پہلی فتح ہے جو اسلام کی برصغیر پاک و ہند میں داخل ہونے کی پہلی فتح، جس کا آج بھی جس صوبے کو ہم باب الاسلام سندھ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں جب محمد بن قاسم داخل ہوا تھا اور پھر فتح اس کو نصیب ہوئی تھی، اس کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی گئی ہے۔ اچھا بیٹا، یہ وہ والی پہلی فتح تھی مسلمانوں کا ایک یہ تو رہے امتیاز، مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی دینی حمیت، اس کا تذکرہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ جو ہے ایک لڑکی نے ناہید نے جو ہے وہ اس نے راجہ طاہر کے خلاف جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا، جو ہے اس وقت دمشق کا گورنر تھا، شام کا شہر دمشق کا گورنر جو تھا حجاز بن یوسف، اس کو لکھا تھا۔ وہ ایک عرب تاجر کی بیٹی تھی، اس سری لنکا سے آتے ہوئے تجارت کے سلسلے میں آتے ہوئے جو ہے بیری قزاقوں نے ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا تھا، اس کے جو گھر کے افراد تھے ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ بعد متفرق روایات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی آبروریزی کی گئی تھی، اور بعض جو ہے وہ ناقدین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے جو ہیں گھر والوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا، اور وہ جو ہے اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ راجہ طاہر کی حکومت تھی ادھر سندھ میں، اور اس نے ایک جو حجاز بن یوسف کے انصاف عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خط لکھا تھا کہ مسلمان اگر غیرت مند ہیں، اگر مسلمانوں کی غیرت جاگ رہی ہے تو ایک مسلمان بیٹی، بے کس بیٹی جو ہے وہ زندان میں سسک رہی ہے، اس حوالے سے یہ بات تھی۔ اور یہ سبق کا آغاز ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر محمد بن قاسم کی فوج کا ایک جلوس دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دمشق جو ہے ملک کے شام کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی بہت تاریخی شہر ہے، کافی اس تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک نوجوان سپہ سالار 17 سال کا نوجوان جو تھا وہ ایک لشکر کو لے کر اپنی قیادت میں جو ہے وہ ایک معرکہ سر کرنے جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ نوجوان تھا، اور حجاز بن یوسف جو اس وقت دمشق کا گورنر تھا اس نے اس کو اس پر مقرر کیا تھا۔ زبیدہ جو محمد بن قاسم کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے پورے کوفہ بصرہ میں جو ہے اور دمشق میں ہر طرف جو ہے اس نے ایک جو ہے مہم چلائی تھی۔ وہ مہم اس نے یہ چلائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ غیور قوم کے بےکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ سے یہ اثر پیدا ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ناہید کا مسئلہ ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی، وہ تقریر کرتی، وہ جوش دلاتی، وہ اپنے بھائیوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو، مائیں اپنی بیٹیوں کو تیار کرتی اس جہاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی۔ مجاہدین کی جتنی اعانت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے بیت المال کو چند ہی دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا، اپنے گھر میں بھی جمع ساز و سامان سے انہوں نے جو ہے وہ اس لشکر کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کار خیر میں بصرہ کی عورتوں نے بھی پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ عراق کے جو دونوں شہر ہیں کوفہ اور بصرہ، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ جب وہ دمشق سے نکلتا ہے اور اس کے بعد آ کر بصرہ میں قیام کرتا ہے تو 3 دن اس کا قیام ہوتا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاز بن یوسف کے پاس مکران کا جو گورنر تھا ہارون جو ہے محمد بن ہارون، اس نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ میں نے عبید اللہ کی قیادت میں 20 افراد کا وفد جو تھا وہ دیبل بھیجا تھا، تو کیا ہوا کہ راجہ طاہر نے ان سب کو قتل کروا دیا، میرے صرف 2 نوجوان جو ہیں وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے جیسے یوں کہہ لو کہ جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، ایک آگ کو اس نے سلگا دیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ
کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دمشق سے روانگی کے وقت فوج کی تعداد جو ہے وہ 5,000 ہے، بصرہ سے روانگی کے وقت اس کی تعداد جو ہے وہ 12,000 ہو جاتی ہے۔ 6,000 اس میں سپاہی گھڑ سوار ہیں، 3,000 پیدل ہیں، اور 3,000 سامان رسد کے جو ہوتا ہے اونٹوں کے ساتھ جو ہیں وہ شتربانوں کے ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے وقت جب یہ محمد بن قاسم جب شیراز جو ہے یہ ایران کا شہر ہے، اس سے ہوتا ہوا مکران پہنچتا ہے، تو وہاں پر اس کو پہاڑی علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے، سنگلاق پہاڑ اسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر اسے جو ہے بھیم سنگھ کی فوج کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ راجہ داہر کو بھیم سنگھ جو ہے وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر میں لسبیلا کے پہاڑی سلسلے سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی مشکلات میں انتہائی اضافہ ہوتا ہے۔ شتر سواروں پر جب وہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کا علاقہ ہوتا ہے، وہ پہاڑوں میں کہیں چھپ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے محمد بن قاسم کا لشکر آگے بڑھتا ہے، وہ آن کی آن آتے ہیں، اکا دکا ایک طریقے سے جو ہے تیر اندازی کرتے ہیں، کوئی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گھڑ سوار تو منظم طریقے سے چلتے ہیں، پیدل بھی ہیں، ان کو بھی چلانا آسانی سے ہوتا ہے، لیکن جو اونٹ ہیں وہ اس حملے سے بدک جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو منظم کرنا اور پھر جو ہے ان کو لے کر آگے بڑھنا جو تھا، یہ محمد بن قاسم کے لیے ایک انتہائی جو ہے نا یوں کہہ لو کہ انتہائی مشکل کام تھا اور صبر آزما تھا، کیونکہ شتر سواروں کے لیے دستوں کے لیے یہ حملے جو تھے وہ بڑی پریشان کن جو ہے وہ ثابت ہو رہے تھے، اور ان کو پھر دوبارہ منظم کرنا جو ہے وہ فوج کے سپہ سالار کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ یہ بیٹا آدھا سبق ہے، اسی طریقے سے جیسے میں نے یہ جو پوائنٹ آپ کو بتایا، آپ نے اس کا خلاصہ بھی اسی طریقے سے ایک سیکوینس میں آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔